الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أولي الدرجات العلى الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے دو جگہ سے کچھ حصہ تلاوت کیا. سورہ فتح کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ میرے پیارے ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. اور سورہ نصر جو تلاوت کی، نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی مکمل نازل ہونے والی آخری سورت سورہ نصر ہے. اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اتری، دوسری آیت اتری، لیکن ایک مکمل سورت آخر میں جو نازل ہوئی وہ ہے سورہ نصر، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آئے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. لیکن اس کے بدلے میں کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنے ہیں. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرنی ہے، اور واستغفرہ، اور اس سے استغفار اور توبہ کرنا. اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمیشہ سربلندی عطا کی ہے. اسی لیے کہا گیا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام سے بلند اور کوئی نہیں. اسلام
جو مذہب ہمارے رب نے عطا کیا سلامتی کا مذہب، عظمت والا مذہب ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اسلامی تاریخ کے اندر جو جرنیل گزرے، سپہ سالار گزرے، ہم ان کی زندگی کو تھوڑا دیکھیں اور اپنے نوجوانوں کو اس سے روشناس کروائیں کہ اسلامی سپہ سالار کیسے تھے۔ سب سے پہلے آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے سب سے پہلے سپہ سالار وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، معراج کے دولہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جس وقت اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ واقع ہونے لگا تو کافر بڑے غرور میں تھے، بڑے تکبر میں تھے کہ آج ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس تھا، ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے، لیکن مسلمان، ان کے پاس تو پوری سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس تو پوری تلواریں نہیں تھیں۔ 313 اور ادھر 1000 سے زائد کا لشکر ہے، گویا ادھر طاقت، ظاہری طاقت 3 حصے زیادہ ہے اور ان کے پاس تہائی سے بھی کم طاقت ہے۔ اور جب مقابلہ ہو رہا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں مختصراً عرض کروں گا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرے آقا کے لیے ایک عریشہ تیار کیا گیا، چھپر تیار کیا گیا، اور اس میں رب کے حضور سرب سجود ہو کر دعا کیا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ، آج یہ ابو بکر ہے، آج یہ عمر ہے، آج یہ علی ہے، یہ طلحہ اور زبیر ہیں، یہ میری پونجی ہے، میرا اثاثہ ہے، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں، جن کے پیٹ میں روٹی نہیں، میں اپنے اثاثے کو لے کر، قیمتی اثاثہ لے کر آج آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ حق و باطل کا معرکہ ہے، کفر کو اپنی طاقت پہ ناز ہے، لیکن میرے رب ہمیں تیری قدرت پہ ناز ہے، ہمیں تیری مدد پہ ناز ہے۔ اگر آج اس مٹھی بھر میری جماعت کو ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، پھر سن لینا، اس دھرتی میں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صبر کیجئے گا، اب بس کیجئے، کلیجہ پھٹ رہا ہے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس جرنیل اعظم کی اس انداز کو دیکھیے، اس سپہ سالار کی اس کمان کو دیکھیے گا کہ جب مقابلہ ہوتا ہے اور کافروں کی طرف سے ان کے سردار آتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو آگے صحابہ نکلتے ہیں، مدینہ والے، کہا نہیں، ہمیں مہاجر چاہیے، مکہ والے چاہیے، ہمیں ہمارے رشتہ دار۔ میرے آقا حضرت علی کو آگے کرتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ آگے ہوتے ہیں، حضرت حمزہ آگے ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی حضرت حمزہ کے مقابلے میں جو آتے ہیں واصل جہنم ہو جاتے ہیں، اور جو حضرت ابو عبیدہ کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ گویا زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت اللہ نے یہاں پر فتح کس کو عطا فرمائی؟ فتح اسلام کو عطا فرمائی۔ یہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا جو پیش آیا، اور یہاں پر کفر کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، لیکن میرے رب نے کفر کی طاقت کو نیست و نابود کیا، اور کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا کر لائے گئے، اور جو قیدی آئے
تو پھر ان کی ساتھ کیا کیفیت ہوئی؟ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ اسلام کی ہمیں یہ بتاتی ہے، پھر وہ مارکا پیش آیا، احد کا مارکا بھی پیش آیا، جب وقتی طور پر جب میرے آقا کی بات کو نہ مانا گیا، ہاں تعویل کر کے، تو وقتی تھوڑی شکست ہوئی، لیکن اس کے بعد اللہ نے پھر فتح عطا فرما دی اور کافر بھاگنے لگے۔ اس وقت کافروں کے سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے آواز دی اور آواز دے کر کہا، ہل منکم محمد، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں جواب دینا۔ صحابہ خاموش ہوئے۔ دوبارہ پوچھا، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دینا، خاموش ہو گئے۔ پھر کہا کیا تم میں عمر ہیں؟ کہا جواب نہیں دینا، خاموش ہونا۔ اب اس وقت کفر نے ایک نعرہ لگایا، اور کیا تھا؟ کہا اعلی الحبل، حبل بلند و بالا ہو جائے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں۔ اب جب نظریے پہ چوٹ ماری، عقیدے پہ چوٹ ماری، میرے آقا نے فرمایا جواب دو۔ عمر نے جواب دے کر کہا ہم میں محمد بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، اور کہا لنا اللہ ولا اللہ لکم، ہمارا اللہ ہے تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے، ہمارا اللہ بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ عظیم ذات موجود ہے۔ اللہ نے وہاں بھی اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا کو مکہ سے نکالا اور مدینہ تشریف لے گئے۔ میں نے پچھلے جمعہ تفصیل سے بات کی ہے، ادھر اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ اتنی بات ہے کہ آپ جب اسی مکہ میں جب فاتح کی حیثیت سے آنے لگے، جب مکہ کی طرف آنے لگے، تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اعلان ہوتا ہے، صحابی حضرت سعد بن عبادہ آواز لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آواز لگاتے ہوئے؟ وہ یہ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں آواز لگاتے ہوئے کہ آج ہم تم سے بدلہ لیں گے، تم سے بدلہ لیا جائے گا، اور تم سے بدلہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج سمیہ کی آہوں کا بدلہ لیا جائے گا، بلال کی طرب کا بدلہ لیا جائے گا، خباب کی سسکیوں کا بدلہ لیا جائے گا، خبیب کی آہوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم یہ پرچم لو اور بلند کرو اور اعلان کرو، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اور میرے آقا جب مکہ میں داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، سر مبارک جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مکہ میں داخل ہو کر پھر بیت اللہ کی چابیاں اسی شخص سے منگوائی جس نے انکار کیا تھا، نہیں دی تھی، اور چابیاں لے کر کے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر گئے، نوافل ادا کیے، اور پھر بلال سے کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھنے لگے، جوتی اتارنے لگے، نہیں بلال آج جوتی سمیت بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، میں امت کو بتانا چاہتا ہوں بیت اللہ عظمت کی جگہ، بلندیوں کی جگہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے۔ جب تک بیت اللہ قائم ہے دھرتی تباہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مومن کے خون کی حرمت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس بیت اللہ پہ اذان دی گئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، ان بتوں کو گرا دیا گیا، وہ سارے کے سارے بت گرا دیے گئے۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا نے واحد اعلان کیا تھا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہوا اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، مامون ہے۔ من اغلق باب دارہ فهو آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا مامون ہے۔ آج آپ نے معافی کا اعلان کیا، لیکن آپ نے ابن خطل جو میرے آقا کی توہین کرتا تھا، فرمایا اگر وہ بیت اللہ کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑنا، واصل جہنم کرنا۔ عبداللہ ابن خطل کو واصل جہنم کر دیا۔ اس وقت ہندہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے مجھے سب سے زیادہ الیاذ باللہ آپ سے نفرت تھی، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے ایسا کر دیا کہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہونے لگی، آپ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں۔ یہ وہ جرنیل اعظم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سپہ سالار ہے جن کی کمان میں رب نے یہ فتح عطا کی۔ اور آگے چلیں گے
تو آپ کو نظر آئے گا انہی اسلامی سربراہوں میں، اسی سپہ سالاروں میں آپ کو عمر ابن خطاب کا نام بھی آئے گا۔ عمر ابن خطاب کون ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے حکم کو آگ نے بھی مانا، پانی نے بھی مانا، ہوا نے بھی مانا، زمین نے بھی مانا، اور جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کیا ہے۔ دنیا نے ان سے کانپا کرتی تھی۔ دو بڑی سپر پاور اور سپر طاقتیں انہیں فتح کرنے والا عمر ابن خطاب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ہوئے، جنہیں فاتح عرب و عجم، فاتح شام و قبرص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جرنیل ایسا تھا کہ دنیا کفر کے ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا عیسائیوں نے پوچھا تھا کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہے، سپہ سالار کہاں ہے، کہنے والے نے کہا جاؤ وہ دیکھو وہاں پر ایک گلی میں وہ ریت کے اوپر سو رہا ہوگا۔ جا کر دیکھا کوئی محل نہیں تھا، وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا، GHQ نہیں تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی، ایک گلی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، اس پہ لیٹا ہے اور تکیہ 2 اینٹوں کو بنایا ہوا ہے، اور وہ کفر کہہ رہا ہے لوگوں دنیا عمر سے کانپتی ہے اور عمر کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے۔ اور ایسا صرف سپہ سالار ہی نہیں تھا، صرف حکمران ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک منظم منتظم تھا کہ جس نے ایسا نظام دنیا کو پیش کر دیا تھا کہ آج بھی آپ جائیں دنیا ان کے نظام حکومت کو لے کر ترقیاں کر رہی ہے۔ عمر لاز اب بھی مشہور ہیں، عمر کے قوانین اب بھی مشہور ہیں۔ یہ ایک اسلام کا سپہ سالار تھا جس پہ اسلام کو ناز ہے۔ اسلام کے سپہ سالاروں میں ایک اور بھی نام ہے جسے دنیا اسد اللہ، شیر خدا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جب وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس سپہ سالار کی ضرورت پڑی تو میرے آقا نے فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ تڑپ رہے ہیں ہمیں کل ملنا چاہیے۔ جب صبح ہوئی فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، جھنڈا دیا، علی آپ میرے عظیم سپہ سالار جنرل ہو، آج آپ کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ آقا آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، میرے آقا نے اپنا لعاب دان حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں ٹھیک ہوئیں اور مرض کو واصل جہنم کیا، اور کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا، جسے حیدر کرار کہا جانے لگا، اسد اللہ کہا جانے لگا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائی۔ اسلام کے جرنیلوں میں یہ عظیم جرنیل ہیں، اسلام کے سپہ سالاروں میں ایک سپہ سالار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس نے بحری بیڑا بنایا، وہ امیر معاویہ جس نے 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کیا اور دنیا کو دکھا دیا اسلام سب سے بڑی طاقت ہے، اسلامی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے۔ ان سپہ سالاروں کا اگر آگے ہم سلسلہ چلاتے جائیں، دیکھتے جائیں، تو ان سپہ سالاروں میں ہمیں بہت سارے اور بھی نظر آتے ہیں، اور ان میں ہمیں ایک سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ جہاں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی، جس طرف گئے رب نے فتح عطا فرمائی۔ اور ان کا لقب کیا رکھا گیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ہر موقع پہ فتح۔ جسم پہ اتنے زخم تھے جو شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن شہادت نہیں ملی ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے نہیں ملی ہے، اگر حضرت خالد ابن ولید کو شہید کر دیا جاتا، کہا جاتا رب کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور رب کی تلوار تو ٹوٹتی نہیں ہے، اس لیے انہیں شہادت نہیں ملی۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے سپہ سالار، دنیا والوں مجھ سے سبق حاصل کرو، بزدلوں سے کہہ دو آج سبق حاصل کریں، میں وہ شخص ہوں، میدانوں میں اترا ہوں، صحراؤں میں گیا ہوں، تلواروں کے واروں میں چلا ہوں، نیزوں کی بوچھاڑ میں گیا ہوں، اور میں تیروں کی بوچھاڑ میں چلا ہوں۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں زخم نہ لگے ہوں، لیکن شہادت
نہیں تھی قسمت میں، نہیں ملی، آج بستر پہ ایڑیے رگڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ شہادت اللہ کی طرف سے ملا کرتی ہے، جنگ میں جانے سے شہادت یہ نہیں ہوا کرتی۔ آج جاؤ جنگ میں، اللہ فتح عطا فرمائیں گے، ورنہ شہید ہوگے تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے۔ اسلام کے سپہ سالاروں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے، اور بہت ہی زیادہ ان کا نام چل رہا ہے۔ اسی طرح انہی میں سے سپہ سالاروں میں سے ایک اور سپہ سالار بھی گزرا ہے، اور وہ سپہ سالار کون تھا؟ وہ سپہ سالار میرے بھائیوں جو سب سے عظمت والا ایک سپہ سالار گزرا ہے، جس کو دنیا محمود غزنوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محمود غزنوی بھی ایک سپہ سالار تھا، اور اس نے جو ہے فتح کیا، اور وہ افغانستان غزنی کا رہنے والا تھا، لیکن اس محمود غزنوی نے فتح کیا، اور فتح کر کے اس نے وہاں پر اسلام کے جھنڈوں کو گاڑا۔ اسی طرح ان سپہ سالاروں میں، اسلام کے سپہ سالاروں میں ایک طارق ابن زیاد بھی گزرا ہے۔ طارق ابن زیاد جن کو موسیٰ بن نصیر نے اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، اور وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد اس لڑنے لگے اور اسپین کے خلاف لڑنے لگے، اور جب انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں اتارا، اور اتارنے کے بعد کشتیوں کو جلا دیا، اور کشتیاں جلانے کے بعد جو انہوں نے حکم دیا وہ کیا تھا؟ اپنی فوج کو حکم دیا دو ہی چیزیں ہیں، تیسرا آپشن نہیں ہوگا، یا کیا ہوگا؟ یا فتح یا شہادت، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ یہ کون کہتا ہے؟ طارق ابن زیاد کہتا ہے، اپنی فوج کو بتاتا ہے، اور وہ فوج پھر لڑی، اور ایسی لڑی وہ فوج کہ اس فوج کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پھر انہیں فتح عطا فرمائی، اور اسپین کو انہوں نے فتح کیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ جذبہ تھا جس میں یہ تھا فتح یا شہادت، اور کچھ نہیں۔ اور آج کا میرا مسلمان بھی یہی کہتا ہے، وطن یا کفن، اور کوئی چیز نہیں ہمیں چاہیے، یا وطن ہے یا کفن ہے، فتح یا شہادت ہے۔ اور اسی طرح انہی سپہ سالاروں میں اگر آپ نظر دوڑائیں گے، آپ کو ایک اور سپہ سالار ملے گا جس کو دنیا محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ محمد ابن قاسم جب ہندو راجہ داہر نے مسلمان بچیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتارا، عزت کو تار تار کرنے لگا، اس وقت بچیوں نے آواز دی تھی، اے محمد ابن قاسم تو ہے کہاں؟ دے صدا، تیری بہنیں بیٹیاں بے ردا ہیں، پھر رہی ہے وادیاں، پھر رہی ہے وادیاں۔ جب محمد ابن قاسم کو پتا چلا 17 سالہ نوجوان ہے، فوج لے کر نکلتا ہے، راجہ داہر کو شکست دیتا ہے، اور وہی محمد بن قاسم پھر سندھ کے دروازے سے باب السندھ سے داخل ہوتا ہے، جسے باب الاسلام کہا گیا، اور برے صغیر میں حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا سپہ سالار ہے جسے دنیا محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا، محمود غزنوی کا عرض کیا۔ محمود غزنوی برے صغیر کے ہندوؤں سے انہوں نے جنگ کی تھی، اور جب ہندوؤں سے جنگ کی اور بڑے بڑے مار کے آئے، اور ان میں ایک خاص جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ وہاں ایک مندر تھا جس کو سومنات کے مندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سومنات کا مندر، اس مندر پر سلطان محمود غزنوی نے حملے کیے، 12 حملے کیے، اور بالآخر اس مندر کو فتح کیا۔ مندر کو فتح کر کے اس کے اندر جو بت تھے ان بتوں کو توڑا۔ ایک بت جس کو سومنات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور ہندو یہ سمجھتے تھے اس بت کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا ہے، اس کو شکست کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور جب سلطان محمود غزنوی نے اس بت کو لیا، اس کو توڑنے لگا، ہندوؤں نے پیشکش کی، جتنی دولت چاہتے ہو ہم آپ کو دیں گے، ہمارے اس بت کو نہ توڑو۔ لیکن محمود غزنوی کا جواب بڑا عجیب تھا۔ جواب یہ تھا کہ نہیں، میں توڑوں گا، میں بت فروش نہیں بننا چاہتا ہوں، بت شکن بننا چاہتا ہوں، میں بت بیچ کر بت فروش بنوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمود غزنوی نے
اس سومنات بت کو بھی توڑا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے جرنیلوں کی تاریخ ہے، ہمارے سپہ سالاروں کی یہ تاریخ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہاں اسلام کا جذبہ دل میں لا کر چلو گے، آگے بڑھو گے تو فتح ہی فتح ملے گی۔ انہی جرنیلوں میں، انہی سپہ سالاروں میں ایک اور بھی ہے جسے دنیا نور الدین زنگی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ نور الدین زنگی کہ جس نے صہیونی فوجوں کو ان کو شکست دی، ان سے لڑے اور ان کو شکست دی، اور پھر نور الدین زنگی نے یونیورسٹیاں قائم کی، کالجز قائم کیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کیے۔ یہ وہ شخص ہے نور الدین زنگی۔ اور میرے بھائیوں، پھر آگے انہی سپہ سالاروں میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں ایک اور بھی نظر آتا ہے جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، تاریخ کو مسخ کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی تصویر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں، کلین شیو، مونچھیں بڑی بڑی، نہ، یہ ٹیپو سلطان نہیں تھا۔ ٹیپو سلطان اللہ کا ولی تھا، اس کی داڑھی تھی۔ آج انگریز نے مسلمان کو ایسا ورغلا دیا، یہ اپنے کتے کا نام ٹیپو رکھتا ہے، اور ٹیپو تو ہمارا جرنیل تھا، اسلام کا سپہ سالار تھا، جس نے دنیا کو بتا دیا تھا۔ اور جب اس نے برطانوی سامراج کے خلاف جنگ لڑی اور لڑتا رہا، لیکن بالآخر پھر کیا ہوا؟ اپنوں کی بے وفائی، اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہادت ملی اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوا۔ لیکن ایک جملہ جو اس امت کو دے کر چلا گیا، وہ جملہ اس کا قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آج بھی یاد رکھتے ہیں۔ اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ٹیپو سلطان کا یہ جملہ اپنے قلب و جگر میں اس کو جگہ دے دو، اپنے دل پہ لکھ دو، جو کہا کرتا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سپہ سالاروں کا سلسلہ چلتا رہا، آگے چلا۔ وقت مختصر ہے، میں اس لیے اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے ہی ان سپہ سالاروں نے ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کروایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اس کے پیچھے وہ شاملی کا محاذ بھی ہے، اس کے پیچھے وہ تاریخ ریشمی رومال بھی ہے، اس کے پیچھے وہ تاریخ ترک موالات بھی ہے۔ یہ سب ہے جہاں ان لوگوں نے شہادت حاصل کی۔ حافظ زامن شہید ہوا اور شہید ہوئے، شہادت حاصل کی، اور یہ ملک مجھے اور آپ کو ملا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر منصہ شہود پہ آیا، مارز وجود میں آیا۔ اس وقت سے دنیا نے اس کے خلاف کوششیں کرنا شروع کی، اس کو مٹا دیا جائے۔ یہ کیوں لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے؟ ہر طرف کوشش ہوتی رہی، ناکام رہے، ناکام رہے۔ پھر مار کے آئے، پھر 1965 کی جنگ آئی، پھر اس کے بعد کی جنگ آئی، اور اب ایک وہ مارکا بھی ہوا جس کو دنیا یاد کرے گی، اور وہ 2025 کا مارکا ہے۔ اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ منظر سارا ماضی والا یاد آتا ہے، وہ منظر یاد آتا ہے۔ میں نے ایک اپنے دوست سے کہا، اس نے کہا کہ ہم نے ISPR کی جب پریس کانفرنس سنی، ہم حیران ہو گئے کہ وہ پہلے تو کبھی بھی آج سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا کہ ISPR والے پہلے قرآن کی آیت پڑھیں، پریس کانفرنس کے آخر میں قرآن کی آیت پڑھیں۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب میرا ISPR کا میرا وہ بریگیڈیئر، وہ جنرل جب شروع کرتا ہے اپنی پریس کانفرنس کو قرآن کی آیت سے شروع کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کر ختم کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیریں انہوں نے بھی کی، تدبیریں میرے رب نے بھی کی، میرے رب کی تدبیر سب پہ غالب آ گئی۔ میں سوچنے لگا، آج کیوں پاکستان کی آرمی کا ترجمان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے پریس کانفرنس کرنے لگا؟ وجہ کیا ہے؟ مجھے پتا چلا اس کے پیچھے
وہ جرنیل بھی ہے، ان کا سپہ سالار بھی وہ قرآن کا حافظ ہے جو تقریر کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تقریر کرتا ہے، اختتام کرتا ہے، قرآن کی آیتوں سے کرتا ہے، اور اس نے وہ ماضی یاد دلا دی، وہ ماضی کا دور یاد دلا دیا کہ میرے آقا بدر کے مارکے میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آج میرا سپہ سالار بھی اگر انڈیا بھارت پہ حکم دیتا ہے فائر کا، حملے کا حکم دیتا ہے، ان کے حملے کے جواب کا حکم دیتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، دعا کر کر کے حکم دیتا ہے، پھر جیسے بدر میں فتح ہوئی تو آج رب نے یہاں بھی فتح عطا کی ہے، یہاں بھی فتح عطا کی۔ میں سوچنے لگا، آپ نے بھی سب دیکھا وہ طیارے وہ کس طرح جا کر کے انہیں تباہ و برباد ان علاقوں کو کرتے ہیں، اور میزائل آتے ہیں اس طیارے کو لگتے نہیں، وجہ کیا؟ میں سوچنے لگا، میرے سامنے وہ منظر آیا، وہ سارا منظر آیا، صحابہ کہتے ہیں بدر کا مارکا تھا اور ہم آگے بڑھتے تھے، کہتے ہیں ابھی ہماری تلوار ایک کافر کو لگی نہیں تھی، اس کا سر تن سے جدا ہو کر پہلے زمین پہ پڑ گیا۔ کبھی کہتے تھے صحابہ ہمارے پاس سے اس طرح آواز جاتی ہے، میران کس کی ہے؟ وہ فرشتے سوار ہو کر جا رہے ہوتے تھے، ان کی آوازیں تھی۔ آج میرے رب نے وہ منظر دکھایا تو کیوں نہ پھر ایک عرب نے بڑا عجیب جملہ کہا، وہ عرب کہنے لگا وہ 1400 سال پہلے ہم نے یہ منظر دیکھا تھا، ہم نے یہ منظر پڑھا تھا، اس کے بعد ہماری آنکھیں ترس گئی تھی یہ منظر دیکھنے کے لیے، ہمارے کان ترس گئے تھے یہ منظر سننے کے لیے۔ آج 1400 سال کے بعد اسی مدینہ کی ریاست کے نام پہ بننے والے پاکستان نے وہ منظر ہمیں دکھا دیا، جو باہر کا منظر تھا وہ آج پاکستان نے ہمیں دکھا دیا۔ یہ دکھایا، ہاں جب نماز پڑھ کر دعا کر کے یہ کیا جائے گا تو میرا رب کیوں نہیں فتح دے گا؟ پھر فتح دے گا۔ اور یہ ان ساری چیزوں سے بچا کون رہا ہے؟ میرا رب، اس کی مدد ساتھ تھی۔ اگر مدد شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بہرحال رب نے ہمیں جو فتح دی ہے اور اسلام کو بلند کر دیا، اور اب الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کو لوگ سلام کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب امریکہ کو بھی اور برطانیہ اور فرانس کو بھی اور اسرائیل کو بھی آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑے گا۔ پاکستان کے بارے میں سوچنے کے لیے 100 مرتبہ سوچیں گے۔ نہیں، اب وہ پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ملک ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ جو کہتے تھے اتنے فلاں سن تک یہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، اور ظالموں تم تو مٹ جاؤ گے، پاکستان کبھی نہیں مٹے گا انشاءاللہ۔ یہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اور یہ صرف انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں تھی، ارے انڈیا کے ساتھ امریکہ بھی تھا، انڈیا کے ساتھ فرانس بھی تھا، انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی تھا۔ ان سب کو شکست دی ہے، اور کیسے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا کہ وہی امریکہ جب پہلے کیا کہہ رہا تھا جب انڈیا حملہ کر رہا تھا؟ اس نے کہا جی ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن جب جواب ملا کرارا پھر فوراً آرمی چیف کے پاؤں پکڑنے لگے۔ اب تو بس کر لو، اب تو بس کر لو، یہ کفر کی یہ حالت ہے۔ کیوں؟ مسلمان کی شان تو یہ ہے، ارے زندہ رہا غازی بن جاؤں گا، عزت ملے گی، مر گیا عثمان یوسف کی طرح تو شہید بن جاؤں گا، شہادت ملے گی۔ اللہ نے وہ وقت ہمیں دکھایا۔ لیکن اب آخر میں ایک بات آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ مدد دیکھ لو گے، فتح ہو جائے گی، لیکن کرنا کیا ہے، کام کیا کرنے ہیں؟ 2 کام بتائے۔ ایک کیا؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرو۔ اور اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح یوں بھی فرما دیتے، اذا جاء الفتح، جب فتح آئے گی، نہیں پہلے فرمائے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی۔ پتہ چلا اگر تمہیں فتح ملتی ہے تو رب کی مدد سے ملتی ہے، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ جب اللہ کی مدد سے مل رہی ہے تو لہٰذا اب کیا کرو؟
اس رب کی تعریف کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ڈھول ڈمک کے، یہ گانے باجے، یہ محفلیں نہ، شکر کے سجدہ شکر بجا لاؤ، شکرانے کے نوافل پڑھو، یہ کرو۔ اور دوسرا کیا کہا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو۔ آج فتح دی ہے، کل کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کسی وجہ سے جو ہے وہ شکست ہو جائے، اس کی طرف بھی جایا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی تعریف کریں، تسبیح کریں، اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، دنیا تو کچھ نہیں سمجھتی تھی، تو نے اتنی عزت عطا کی ہے، یہ سب تیری ہی مدد سے ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر استغفار بھی ہونا چاہیے، توبہ بھی ہونی چاہیے۔ غرور اور تکبر میں آدمی کو نہیں آنا چاہیے، غرور اور تکبر میں آتا ہے تو پھر آدمی ذلت کی طرف چلا جاتا ہے، لہٰذا ادھر نہیں جانا چاہیے۔ ہم اپنے افواج کو، ہم اپنے آرمی چیف کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آرمی چیف ہے، یا ہمارے فضائیہ کے چیف ہیں، یا اسی طرح نیوی کے ہیں، ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک لڑا ہے، اور کیسے لڑا ہے؟ وہ اپنا مذہب سمجھ کر لڑا ہے، دین سمجھ کر لڑا ہے۔ اور جب ایک آدمی اپنا مذہب اور دین سمجھے پھر لڑے، وہ جان دیتا ہے۔ اور دوسرا تو بھاگتا ہے نا، جو دولت کے لیے، دنیا کے لیے لڑتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، انتم غصاء کا غصاء سیل، تم ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اوپر جو تنکے بہ رہے ہوتے ہیں، زیادہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا تمہیں بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے حبیب کو کیا بیماری ہے؟ فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ مسلمان جب تک موت سے نفرت کرتا ہے، دنیا اس مسلمان کو ڈراتی ہے، اور جب یہ مسلمان موت سے محبت کرتا ہے پھر یہ دستخط کر کے ڈیتھ وارنٹ پر جب اپنے طیارے میں بیٹھ کر نکلتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مجھے موت سے محبت ہے، پھر دنیا ان سے ڈرتی ہے، پھر دنیا کانپتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال کے بعد دکھا دیا اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے دین اور اپنے مذہب اور اپنے ملک کے لیے اپنی موت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جب ایسے موت سے محبت کرنے والے ہوں پھر دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، آج پوری دنیا میں غور کریں، کفر پر کون سوار ہو گیا ہے؟ عاصم منیر سوار ہوا ہے۔ جب بھی سنو کہتے ہیں مدرسہ چھاپ ہے، یہ مدرسہ چھاپ ہے۔ اور قرآن کا تو ایسا روب ہے نا، قرآن میں رب نے یہ شان رکھی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہو پھر کیوں نہ دنیا اس سے کانپے۔ اگر عمر سے کانپتی تھی تو پھر آج عاصم منیر سے بھی کانپنے لگی ہے۔ وہ کانپ رہے ہیں، دنیا کانپ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کو اسی طرح قائم اور دائم رکھے، اس سے مٹانے والوں کو مٹا دے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت